ایسی قوم جو اللہ کے عذاب سے بندر بن گئی، لیکن کیوں؟ اور کیا دنیا میں موجود بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں؟ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عیسیٰ تھا اور آپ یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ عیسیٰ کے بہت سے لڑکے تھے، جن میں سے داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، اور بہت تھوڑے ہی عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، اردن اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان پر خدا کی خاص رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لینے کے لیے اس قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دیا، اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے دن صرف عبادت کرنے کو کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے شروع میں تو ایسا ہی کیا، وہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کو عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائش لینے کے لیے یہ کیا کہ ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بیمان ہو جاتا اور ان کو لالچ آ جاتی۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور اس بک نے انہیں ایسا طریقہ بتایا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں اور اتوار کو پکڑ لیا کریں۔ اس قوم کے لوگوں میں لالچ تو پہلے ہی آ چکی تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ آزمایا اور انہوں نے شیطان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہفتے کو سمندر میں جال اور نالیاں بنا دیا کرتے اور اس میں مچھلیاں پھنس جاتی، اور پھر وہ اتوار کو جال میں سے مچھلیاں نکال لیتے۔ مگر اصل میں تو شکار ہفتے کو ہی ہو رہا تھا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ اسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بھی تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ان خدا کی نافرمانی کرنے والے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے۔ اگر تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے تو تم پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے، جن کو اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دیوار کی ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا، اور دوسری طرف وہ تھے جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان نافرمان لوگوں پر لعنت فرمائی، اور جب کوئی نبی کسی قوم پر لعنت فرما دے تو اس قوم کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور ان کا گناہ حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرا، اور پوری رات ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پار سے کوئی آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے، اور اسی حالت میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، کیا دنیا میں موجود بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ وہ قوم اسی وقت پوری ختم ہو چکی تھی۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے یزدان وائس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔